الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. توحيد قرآن کریم کی ایک آیت ہمارے لیے کتنی رہنمائی کرتی ہے. ایک ہی آیت ہے اور کرتے گزار ہے تو اس آیت کے اندر جو نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، وہی ختم نہیں ہو سکتا. ہم لوگ قرآن کریم سے اس طرح وابستہ نہیں ہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. کاش کہ ہم میں شوق آ جائے. ہمارے معاشرے میں ناواقفی کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے لوگوں میں الجھنیں آ جاتی ہیں. کہنے والے جھنڈا دیتے ہیں اور ہم ان کے کہنے سننے میں آ کر شک میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک 3 صحابہ کرام میں درجہ ہم تک جو پہنچا ہے ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے. جو لوگ نئی باتیں کرنے لگ گئے ان کے کہنے سننے میں آ کر ہمیں اپنے دین کو خراب نہیں کرنا. معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا کام کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا فعل ہے. کام کس کا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے نبی سے، کہا جاتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو لوٹا دینا، اور لوگوں سے جانا اور اتنی پوری تفصیل کہا جاتا ہے ظاہر ولی سے ہوتا ہے، معجزہ نبی سے اور کرامت ولی سے. ہم لوگ سائنس کے کرشمے مانتے ہیں کہ نیوٹرون کیا ہے، پروٹون کیا ہے، الیکٹران کیا ہے، اس کے کرشمے کیا ہے، انرجی کس کو کہتے ہیں. سائنس کہے تو مانتے ہیں. ایمانیات اور روحانیات کے حوالے سے ہم انکار کر دیتے ہیں یا چپ ہو جاتے ہیں. کیا آپ کے دل میں خیال نہ
کہاں سے آتے ہیں، ارادے کیسے بنتے ہیں، لوگ کیسے جاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے عرب ربی کی بس میں جاتا ہے، میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ میں نے اس سے رب کو پہچانا۔ ہم آج غور کریں تو بات جتنا غور کرتے ہیں ایسی نہ کھلتا جائے گا۔ قرآن نے بتا دیا کرامت حق ہے، کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے آخری تلاوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا، ہزاروں مرتبہ سن چکے۔ انہوں نے ماں پر حکومت لی تھی، حضرت سلیمان نے اللہ سے ماں پر حکومت لی کہ مجھے بادشاہ عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کو دیکھی، وہ روئے زمین کے بادشاہ تھے، اپنے وقت میں اکیلے، ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، پرندے جن کو پرندے کہتے ہیں حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انٹرویو لیے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ابھی تمہارے پاس کیا کمال، تمہارے پاس کیا کمال۔ وہ لوگ یہ بھی ایک پرندہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے، ابابیل کا بھی آیا ہے۔ واقعہ میں اس وقت صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اڑتے ہوئے فضا میں حضور نے کہا زمین کے اندر پانی کہاں ہے نظر آ جاتا۔ اس نے کہا آپ کو نظر آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مشین ہے آپ کے پاس؟ اوپر والا فضا ہے، زمین میں پانی کہاں ہے اس کو نظر آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا تو ہمارے ساتھ رہنا، جب کبھی ہم دورے پہ جائیں ہمارے ساتھ آ کے کہیں پانی کا مسئلہ ہو تو تم بتا پانی حاصل کریں۔ کبے نے یہ بات سنی، کبا جاتے اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو جمع کر کے کہا زمین کے اوپر بچھا ہوا جال ہے جو شکاری اپنے رانٹے کے وہ اس کو نظر نہیں آتا، اس پر پھنس جاتا ہے اور زمین کے اندر اس کو پانی نظر آ جاتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، چلو اس نے ایک پارٹی بنائی، خود اس کا لیڈر بن گیا، امیر بن گیا، وفد لے کر آ گیا حضرت سلیمان کے پاس۔ آپ کا شکایت ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور کو بلا دیا، دونوں پارٹیوں کو سمجھایا، یہ بول رہا ہے جواب دو۔ حضرت سلیمان کو جواب نہیں دے گا، اس کو بولنا ہے تم جواب دو۔ اس نے کہا کہ یہ جتنا اوپر سے پارا ہے اتنا اندر سے نکالا ہے، اس کو دھیان نہیں ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتا اس کو، مجھے اللہ نے بتایا ہے اور یہ جو کمال مجھے دیا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ میں نے جب کہا کہ یہ میرا اپنا ذاتی
حضرت سلیمان نے بتایا یہ کچھ دیر کے بعد آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں اور ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ ملکہ سبا، سبا اس وادی کا نام، اس عورت کا نام بلقیس، وہ اور اس کی قوم جو ہے سورج کی پوجا کرتے، سورج کو سجدہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے نام خط لکھا، اس خط کا مضمون اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ وَعِلَّا وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، بس یہ خط ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مجھ پر بڑائی مت چلا، آگے میری فرما بردار بن جا۔ یہ اللہ اس کو قرآن میں کیا کہا وہ آپ سن لیجیے۔ کتاب کریم، کیا کہا؟ یہ لفظ بولیے، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کریم عزت والی، کیونکہ نبی کا نام بھی تھا، اللہ کا نام بھی تھا، تو اس کو عزت والا کہا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، الگ سے یہاں بھی آئی ہے، الگ ایک آیت ہے، اسی لیے جب کوئی پورا قرآن پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے۔ وہ دوسرے کو خط دیا اور جا کر اس ملکہ سما کو بلقیس کو پہنچا، اس نے خط پڑھا اپنے وزیروں کے ساتھ، ان سے مشورہ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے واقعی نبی ہے۔ اس عورت نے کتابوں میں ہے کہ 3 سوال کیے، کس نیت سے کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس عورت کو بھی یہ پتا ہے جو اللہ کا نبی ہے اس جیسا کوئی آگے نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے طور پر وہ سوال سناتے بھی ہیں، حضرت سلیمان کی طرف سے جب جواب مل گیا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی۔ وزیروں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، فوج نے کہا لڑیں گے۔ عورت سمجھدار تھی کہ میں ایمان کھا کے جو بولوں گے تو پہلے ہی مان جاؤں، بعد میں بھی تو ماننا ہے، پہلے مان جاؤں۔ علماء دوسروں نے اس نے حضرت سلیمان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس مسلمان ہونے آ رہی ہوں۔ مسلمان ہونے کا مطلب فرما بردار بنتے ہیں۔ تفسیروں میں ہے اللہ کی فرماتا ہے کہ بلا عرش عظیم، اس کا جو عرش جس کو آپ تخت کہتے ہیں، اسٹیج کہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کیا نقش فرمایا؟ عرش عظیم، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 500 کرسی اوپر رکھی، لوہے کے پائے زمین میں گڑے ہوئے، سونا چاندی لکڑی کیا کچھ لگا ہوا، 500 آدمی اٹھاتا ہے تو کچھ کام اللہ تعالیٰ عرش عظیم۔
سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا سینکڑوں میل دور، کچھ کہتے ہیں 1000 میل، کچھ کہتے ہیں 1600 میل کا ہوا، کچھ نے 900 میل لکھا۔ حضرت سلیمان اپنے دربار میں فرماتے ہیں وہ وہاں سے چل چکی ہے 1 مہینے کے آنے کا رستہ اور 1 مہینے کے جانے کا رستہ، آنا جانا وہ چل چکی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے؟ سائنس کے بلواروں سے میرا سوال، 2 مہینے کا راستہ اتنا وسیع تھا۔ حضرت سلیمان کے نام کر رہے ہیں، نبی نے اعلان کر کے بتا دیا ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ ناممکن ہے یا نہیں؟ 1 مہینے جانا، 1 مہینے جانا، کوئی ایک اتنا بڑا کام لا سکتا ہے؟ اچھا نیویگیشن نہیں ہے، نقشہ نہیں دے رہے، پتا نہیں علاقے میں ہے، پتا نہیں مزہ ہے، جانا ہے لانا ہے، اس کے آنے سے اور فرید کو ملن چاہیے بڑا طاقتور دیر بیٹھ کر بچے ہونا آنا۔ میں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آئی سیلف، میں واحد متکلم، میں چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس اس کو آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، آپ کے آج کے دفتر کا ٹائم ختم نہیں ہوگا، پہلے ہوگا۔ وہیں آئی جگہ بھی ہم محبت کرتے ہیں اور ہمارا کام سالم لے کر آؤں گا۔ بیچ میں سے کچھ نکال کے جیل میں نہیں ڈالوں گا، کوئی ہیرے نہیں ہے چوری نہیں کروں، سالم لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اس نے کہا تھا سیم ڈے ڈلیوری، آج کے آج۔ حضرت سلیمان کیا فرمایا ہے؟ اس سے بھی الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ ہوگا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ من پاس کے لیے تھوڑے کے لیے آتا ہے، پورے کے لیے کتاب کا کچھ علم۔ اس نے بھی کہا انا حقیقت، میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس۔ جن میں کیا کہا تھا؟ آج کے آج اور میرے اندر قوت ہے، میں یہاں پڑھاتا ہوں، لے کے آ سکتا ہوں۔ اب بولا ہے حضرت سلیمان کی امت کا ولی، مفسرین نے نام لکھا ہے عاصم بن برقیہ، یہ اس کا نام تھا، اس نے کہا میں آتا ہوں۔ اتنی دیر میں آپ نہیں چلتے کہ میں لے آؤں گا، تب جاتا ہے آپ نہیں چلتے کہ آپ نہیں کریں گے، میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا لاؤ، اس نے کہا لیجیے، لاؤ، اس نے کہا لیجیے، حضرت سلیمان نے دیکھا تو تابوت کے پاس رکھا ہوا تھا، پوچھا نہیں کہ کب پہنچے کیسے، کوئی وہاں سیکورٹی ہوگی، اتنا بڑا تھا جو زمین پہ کھڑا ہوا پڑھنے میں ٹائم لگا ہوا، پھر تم اکیلے کیسے اٹھا کے لے آئے؟ تمہیں تو ہم نے نقشہ بھی نہیں بتایا، پتا بھی نہیں بتایا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر کرتے تو آج کے لوگ بولتے کہ حضرت سلیمان کو کرامت کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے کرامت کس کو کہتے ہیں، خالق عادل کام کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے سوال کیا کہا؟ مانا آسا،
فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے، پورا نہیں، کچھ بتایا من فضل، اللہ کے فضل میں سے کچھ. اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے فضل اللہ علیہ عظیم، آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. جب کچھ اتنی شان ہے تو عظیم کی کتنی شان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کے پاس ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ والے اللہ کی آقا سے طاقت رکھتے. اللہ فرماتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں. بندہ خدا نہیں کرتا، بندہ ہی ہے، قوت خدا کی. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن سے کرامت ثابت ہے، کرامت. اچھا ایک سوال، حضرت سلیمان کو کیوں نہیں لے آئے؟ نبی ہے، ولی سے زیادہ شان نبی ہے، وہ کیوں نہیں لے آئے؟ وہ دکھانا چاہتے ہیں جب نبی کے غلام کی شان پہ اور اندازہ کرو یہ میری امت کا ہے، میری امت سے زیادہ شان ہے نبی کی امت کی، حضور کی امت کی. مجھ سے زیادہ شان حضور کی. تو جب میری امت کے ولی کی یہ شان ہے تو آخری نبی کی امت کے ولیوں کے ولی سے ان کی کتنی شان ہے.